الله والله 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 الله والله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنك لعلى خلق عظيم۔ اس مسجد کے امام و خطیب قابل قدر سامعین اعظام، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، پیارے بچوں اور عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ آج ہم تمام لوگ اس بابرکت گھر میں اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو دینی پروگرام ہوتے ہیں ان کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بیانات، دروس، محاضرات، اس کے ذریعہ ایک مسلمان ایمانی طور پر ریچارج ہوتا ہے۔ غفلت میں سوئے ہوئے لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور جو اسلام کے نام پر جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ افکار، وہ خیالات، وہ شکوک و شبہات جو ایک مسلمان کے اندر پنپتے ہیں اور مسلمان اسے اسلام سمجھ کر فالو کرتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے، ان پروگراموں کے ذریعہ میرے بھائیوں ذہنوں کی صفائی ہوتی ہے، مسلمان کے عقیدے کو درستگی ملتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ اس پروگرام کا انسان کو روحانی خوراک ملتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جسمانی خوراک، ہم سب جانتے ہیں کھانا پینا یہ جسمانی خوراک ہے۔ اگر کھانا پینا انسان نہ کھائے تو بیمار پڑ جاتا ہے، اور زیادہ لمبی مدت تک نہ کھائے تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جسمانی خوراک کے نہ استعمال کرنے سے صرف دنیا کا گھاٹا ہے، لیکن میرے بھائیوں جس کو روحانی خوراک نہ ملے اور جس کی روح بیمار پڑ جائے تو انسان کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ یہ مجلسیں، یہ پروگرام کی روح کی غذا ہے، روح کی خوراک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا۔ ایک ہوتا ہے دنیا کا پارک یا گارڈن، ہوتے ہیں سب گھومنے جاتے ہیں، دنیا کا گارڈن جس کو بولتے ہیں، باغ، گھومنے جاتے ہیں، کسی کا من نہیں لگتا ہے، دل نہیں لگتا ہے، چھٹی کا دن ہے، من کرتا ہے آج بیوی بچوں کے ساتھ یا اکیلے دوستوں کے ساتھ انسان جائے اور ذہن کو تھوڑا سکون ملے۔ لیکن ایک ہوتا ہے میرے بھائیوں جنت کا گارڈن، جنت کا باغ، جنت کی کیاری۔ اللہ نے جس کو توفیق دی ہوگی عمرہ اور حج کرنے کی، اس نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا اکثر لوگوں نے، مسجد نبوی میں ایک جنت کا گارڈن ہے جس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں، جنت کا باغ، جنت کی کیاری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے جنت کی کیاری ہے، جنت کا پارک ہے، جنت کا گارڈن ہے۔ یہ بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں جنت کا گارڈن ہے، وہ جگہ جنت سے آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا،
کہ لوگوں جب تم جنت کے گارڈن سے گزرو تو چر لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جنت کا گارڈن کیا ہے، جنت کا باغ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حلق الذکری، وہ مجلسیں، وہ حلقات، وہ دینی پروگرام جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں، یہ جنت کا گارڈن ہے میرے بھائی۔ جس طرح ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری یہ آستہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسجد نبوی میں جنت کا گارڈن بتایا ہے، ویسے ہی یہ پروگرام جنت کے گارڈن ہے میرے بھائیوں۔ یہاں انسان کی روح کو خوراک ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا فرتعو، چر لیا کرو۔ انسان یہاں کھانا کون سی چیز ملتی ہے؟ کھانا ابھی شروعات یہاں کہیں ہو جائے۔ حقیقی معنوں میں جو اللہ کے رسول نے لفظ استعمال کیا فرتعو، چر لیا کرو، یعنی اپنی روح کو خوراک پہنچاؤ، غذا پہنچاؤ۔ یہ پروگرام سننے سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے، دین کی طرف انسان جھکتا ہے، اور اس کے اندر جو سستی، جو کاہلی، جو غفلت پائی جاتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، انسان ایمانی طور پر ریچارج ہوتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے جس موضوع کو چنا ہے وہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے، بار بار دسیوں بار اتنا بولا جائے یہاں تک کہ سدھار نہ ہو جائے، اصلاح نہ ہو جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، امام دار الہجرہ، مدینہ کے امام تھے، دوسرے امام کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ مسجد نبوی میں خطبہ دیا کرتے تھے، دوسری صدی کا واقعہ ہے یہ، اور خطبہ سننے کے لیے مدینہ کے آس پاس سے لوگ آیا کرتے تھے، اور ایک بزرگ شخص بھی آیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ خطبہ سننے میں تاخیر ہو گئی، جب تک مسجد میں پہنچے خطبہ ختم ہو چکا تھا، نماز کھڑی ہو گئی۔ خطبہ سننے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں، وہ شخص رونے لگتا ہے مسجد کے کنارے بیٹھ کر۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا معاملہ کیا ہے، آخر کون سی تکلیف ہے، کون سا صدمہ ہے، بتائیے۔ بتایا میں آپ کا خطبہ سننے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے تاخیر ہوگی، میں پہنچ نہ سکا اور آپ کا خطبہ سننے سے محروم رہ گئے۔ امام مالک نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، سب لوگ مسجد نبوی سے جا چکے تھے، دوبارہ منبر پر بیٹھے اور جو خطبہ انہوں نے دیا تھا وہی خطبہ دینا واپس اسٹارٹ کیا، اس نیت کے ساتھ کہ اگر ایک شخص کو ہدایت مل گئی تو میری زندگی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں جو میں بیان کروں 2-3 بھائیوں نے سنی ہوگی۔ میں نے بولا کہ یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے، اتنا اہم موضوع ہے، اتنا اہم ٹاپک ہے کہ جتنا بولا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ معاملہ میٹر اتنا سنگین ہے، لیکن مسلمانوں نے بڑے ہلکے میں لے رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لوگوں نے بڑا معمولی سمجھا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بات بڑی عظیم ہے۔ تو جتنے بھی بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں گزارشیں کرنا چاہتا ہوں، ہر انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ نیت کرے کہ جو بھی باتیں بیان کی جائے گی، اگر میرے اندر ان میں سے کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں تو میں یہاں سے ان کی اصلاح کے عزم و ارادے سے یہاں پر بیٹھا ہوں، اور اس مجلس سے اٹھوں گا تو میں اپنی اصلاح اور اپنی سدھار کی کوشش اور عزم کے ساتھ میں اس مجلس سے برخاست ہوں گا۔ کیونکہ میرے بھائیوں معاملہ ایسا ہے
جو چیز ہم جانتے نہیں ہیں، انجانے میں کرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں عذر ہے۔ پتہ نہیں ہے انسان کو، بتایا نہیں کسی نے، لیکن پتہ چل گیا، سن لیا، علم ہو گیا، تو پھر اللہ کے ہاں اس پر عمل نہیں ہوا تو سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ مشہور حدیث، اللہ کے ہاں انسان کے قدم ہل نہیں سکتے جب تک جو کچھ علم سیکھا ہے، ماذا عمل فیما علم، جو سیکھا علم، یہ کیا ہے؟ علم سیکھ رہے ہیں آپ جو کچھ باتیں بیان کی جائے گی یہ علم ہے، آپ نے سیکھا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا ماذا عمل فیما علم، جتنا سنا تھا، علم حاصل ہوا تھا، اس کے مطابق عمل کتنا ہو، یا صرف مزہ لینے کے لیے، کانوں کو سکون پہنچانے کے لیے، ایک کان سے سننے دوسرے کان سے نکالنے کے لیے کہ فلاں شہر سے شیخ صاحب تقریر کرنے آئے ہیں، مدنی عالم ہیں، کیا باتیں بیان کریں گے، اچھی باتیں بولیں گے نہیں بولیں گے، اس نیت سے انسان اس مجلس میں آئے تب روحانی خوراک ملنے والی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہو کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے۔ سننے کے بعد بھی عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، انسان پھر بھی اعراض کرتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ انسان بہت بڑا ظالم ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے، اور جس سے میں انتقام لوں گا، جس سے میں بدلہ لوں گا۔ اللہ نے دھمکی دی ہے میرے بھائیوں۔ ومن اظلم ممن ذکر صحیح تھا، صحیح تھا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، جس کے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کی جائے، میری باتیں سنائی جائے، ثم اعرض عنها، پھر بھی ہلکے میں لیتا ہے اور اعراض کرتا ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، یہ مجرم ہے اور ان سے میں انتقام لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، نیت درست ہونی چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے کہ اللہ اگر کوئی ایسی چیز مل گئی جس میں سدھار کی گنجائش ہے، سدھار کی ضرورت ہے، تو آج اس مجلس سے یہ عہد لے کر اٹھوں گا کہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں گا اور سدھار کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، اسلام ہم سے قربانیاں مانگتا ہے، اسلام ہم سے قربانیاں مانگتا ہے، گوشت والی قربانیاں نہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے قربانی دی ہے، جانور ذبح کیے ہیں، مسلمان ہیں، ہر سال کرتے ہیں قربانی، جانور ذبح کرتے ہیں، جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، سال میں جب بھی موقع ملتے ہیں، شادی کا وقت آتا ہے، ولیمہ کرتے ہیں، جانور پر چھری چلاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کرتے ہیں۔ عقیقہ ہوتا ہے، بچہ ہوا، خوشی کا موقع ہے، جانور کو قربان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جانور کی قربانی ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے اللہ تعالی ہم سے اور چیزوں کی قربانیاں مانگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کس کی قربانی دینی ہے؟ اپنی انا کو قربان کرنا ہے، اپنی انا پر چھری چلانی ہے، اس کو ختم کرنا ہے، نفرتوں کو قربان کرنا ہے، نفرتوں پر چھری چلانی ہے، نفرتوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ سبق ہے جس کو ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ ہر سال قربانی کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس قربانی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی انا کو قربان کرنا ہے، اپنے غرور و گھمنڈ کو قربان کرنا ہے، نفرتوں کو قربان کرنا ہے، ان پر چھری چلانی ہے، ان کو جڑ سے ختم کرنا ہے، ورنہ انا کے ہوتے ہوئے اور نفرتوں کے دل میں ہوتے ہوئے ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو سکتی۔ کس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں پتہ ہے نا ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، بکرے یا جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں۔ دیکھیے ان کی دعا کیا ہے، وہ کس چیز کا سوال اللہ سے کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اٹھائیے سورہ شورى، فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار مجھے قیامت کے دن رسوا اور ذلیل مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون،
جس دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، یہ قربانیاں جو کی ہیں، مال خرچ کیا، یہ کام نہیں آئے گا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فائدے میں وہ رہے گا جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا، جس کے دل میں کینہ کپٹ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، جلن نہیں ہوگی، عداوت نہیں ہوگی، وہ فائدے میں رہے گا. میرے بھائیو، دل گندے ہوں، دل بدبودار ہو گئے ہوں، سیاہ ہو گئے ہوں، نفرت سے بھرے ہوئے ہوں، دشمنیاں ہوں، ہماری قربانیاں اس دل کے ساتھ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی. میرے بھائیو، اللہ کے یہاں قربانی نہیں پہنچتی. کیا پہنچتا ہے؟ اللہ دل کو دیکھتا ہے. میرے بھائیو، نفرتوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے. محبت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جس کے پاس محبت کی نعمت ہے اس کے پاس بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے احسان جتلایا ہے، فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم لوگ دشمن تھے، دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ کی نعمت کہ تمہیں تمہارے دلوں کو ملا دیا، محبت پیدا کر دی. اللہ کے نبی کو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفقت ما فی الارض ذهبا ما الفت بین قلوبہم، پوری زمین کا سونا ان پہ خرچ کر ڈالتے تبھی ان کے دل ملنے والے نہیں تھے. ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ کی ذات ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے. میرے بھائیوں، محبت یہ نفرت کا الٹا ہے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نفرت نہیں ہوتی ہے، اور جہاں نفرت ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی ہے. اور یہ نفرت، دلوں میں نفرت کسی کے تعلق سے، نفرت کو ہم بہت سارے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اپنے ہاں. کینہ بول دو، بغض بول دو، حسد بول دو، جلن بول دو، عداوت بول دو، دشمنی بول دو، کچھ بھی بول دو. یہ ایسی بیماری ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اس کو بیماری قرار دیا، دل کی بیماری ہے یہ. اور ایسی بیماری ہے کہ انسان کو بددین بنا دیتی ہے، دین کا ہی صفایا کر ڈالتی ہے. انسان کا دین اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، انسان کو پتہ تک نہیں چلتا. انسان بددین ہوتا ہے، دین کے کام کرنے کے باوجود انسان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے سب کی سب ضائع اور برباد. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دب الیکم داء الامم من قبلکم، لوگو تمہارے اندر پچھلی امتوں کی ایک بیماری آ چکی ہے. وہ کیا ہے؟ بغض، جلن، نفرت. اور کتنی خطرناک بیماری ہے. وہی الحالقہ، وہ حلق کرنے والی ہے. عربی میں حلق بولتے ہیں. جو لوگ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں، عمرے کے بعد، حج کرنے کے بعد سر کو چھلاتے ہیں جڑ سے. ایک ہوتی ہے کٹنگ کرنا، ایک ہوتا ہے جڑ سے اس طرح سے صاف کرنا، اس کو بولتے ہیں حلق. سر پر ایک بھی بال نہیں رہتا ہے، اس طرح سے چھلواتے ہیں جس کو بولتے ٹکلا، اپنے یہاں بال بچتا ہے. وہی الحالقہ، یہ بیماری ایسی ہے کہ جڑ سے صفایا کرنے والی ہے. لا اقول تحلق الشعر، میری مراد یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کا صفایا کرنے والی ہے. ولیکن تحلق الدین، یہ انسان کے دین کا ہی صفایا کرنے والی ہے. دکھنے میں انسان دیندار ہے، دین پر چل رہا ہے، لیکن یہ بغض دل کے اندر، یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان کا دین اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. عربی میں کہا جاتا ہے الحقد مفتاح الشر. یہ جلن، نفرت، بغض، کینہ، کپٹ، تمام گناہ، تمام برائیوں کی جڑ ہے. آپ دیکھیں، انسان کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس سے حسد کرتا ہے. حسد کس سے کرتا ہے؟ انسان جس سے نفرت کرتا ہے. حسد کا مطلب پھر اس کی نعمتیں برداشت نہیں ہوتی، وہ کیسے ترقی کر رہا ہے، اس کی اولاد کیسے ترقی کر رہی ہے، پھر تمنا یہ کرتا ہے کہ اللہ اس سے وہ نعمتیں چھین لے. اور حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. انسان جب کسی سے نفرت کرتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے. انسان کس کی غیبت کرتا ہے؟ محبت جس سے کرتا ہے اس کی، جس سے نفرت کرتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے. اور غیبت مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے زیادہ.
اور کتنی سزائیں، کتنی دھمکیاں غیبت کی دی گئی ہیں، سنتے ہم۔ انسان جس سے نفرت کرتا ہے اس کی چغلی کرتا ہے، انسان جس سے نفرت کرتا ہے اس کو بدنام کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس پر بہتان تراشی کرتا ہے، اس کی تعریفیں اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ تمام برائیوں کی جڑ اگر کوئی چیز ہے اس دنیا میں تو کیا ہے؟ نفرت ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ نفرت میرے بھائیوں، انسان کتنا اچھا ہے، کتنا بہترین ہے، یہ پتہ لگانا ہے تو ہمارا اسلام اصول بتاتا ہے کہ پتہ لگانا ہے کہ کون بہترین شخص ہے۔ ہم لوگ حکم لگاتے ہیں مسجد کا متولی ہے، پہلے صف کا نمازی ہے، باشرہ ہے، متقی پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اور اذانیں دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے۔ یہ پیمانہ ہم نے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول سب سے افضل انسان اس دنیا میں کون سا ہے؟ سب سے بہترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور ہر زبان کا سچا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی زبان کا سچا ہم جانتے ہیں، جو زبان سے سچ بولتا ہوں، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ یہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا التقی النقی، وہ پاک صاف دل والا، لا اسم فیہ، جس کے دل میں کوئی برائی نہ ہو، ولا غل ولا بغی ولا حسد، نہ کسی سے کینہ کپٹ ہو، نہ کسی سے جلن ہو، نہ نفرت ہو، نہ عداوت ہو، نہ دشمنی ہو۔ ایسے دل والا آدمی دنیا کا سب سے افضل ترین انسان ہے۔ ہر انسان محاسبہ کرے۔ عبادتوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی، عبادتوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے شامل نہیں کیا۔ اچھے انسان کی خصوصیت بتائی ہے، ہر انسان محاسبہ کرے کہ کیا اس کا شمار اچھے انسان میں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نفرت ہے کیا چیز؟ نفرت کسے کہتے ہیں؟ اور انسان نفرت کیوں کرتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے وسائل کیا ہیں؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اور پھر نفرت کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ اس کے برے نقصانات کیا ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ دنیا میں بھی نفرت کرنے والا، دلوں میں بغض رکھنے والا کون سے نقصان اٹھانے والا ہے، اور کل قیامت کے دن کون سے نقصانات اٹھائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ چند باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی کی اصلاح ہو گئی تو میرا یہاں پر آنا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ میرے بھائیوں، نفرت کہتے ہیں، کوئی آدمی جاننا چاہے نفرت کسے کہتے ہیں؟ نفرت عربی زبان میں کہا جاتا ہے امساک العداوت فی القلب والتربص لفرصتها، دل میں کسی کے تعلق سے دشمنی چھپا کر رکھنا، دل میں کسی کے تعلق سے دشمنی رکھنا، والتربص لفرصتها، اور گھات میں رہنا، موقع کی تلاش میں رہنا، کب موقع مل جائے اور اس کو تکلیف پہنچائی جائے، چاہے زبانی طور پر، چاہے کسی اور طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنا، انتظار میں رہنا، گھات میں رہنا، اس کو کہتے ہیں نفرت، جس کو ہم بغض بول لو۔ حدیث میں بہت سارے، قرآن و سنت میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اپنے اردو زبان میں عام بول چال میں بغض بھی کہتے ہیں، اس کو جلن بھی بولتے ہیں، کینہ کپٹ بولتے ہیں، عداوت بولتے ہیں، دشمنی بولتے ہیں، یہ سب مترادفات ہیں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کے ریزنز کیا ہیں؟ کیوں نفرت کرتا ہے انسان؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اور سبب انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے، ریزن انسان جانتے ہوئے بھی انجانا بن رہا ہے۔ سب سے پہلا سبب اللہ نے کیا فرمایا ہم سے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ شیطان نہیں چاہتا میرے بھائیوں کہ دو مسلمان بھائی محبت سے رہیں، اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے یہ ٹھانی ہے، یہ عزم کیا ہے، اللہ سے چیلنج کیا ہے، مسلمان
جنت میں نہیں جا سکتا، اس کو بہکانا ہے۔ اب اس کے پاس طریقے ہیں، آئیڈیاز ہیں، فارمولاز ہیں کہ کس طرح سے وہ جانتا ہے کہ نمازی کو کیسے میں جہنمی بناؤں، نماز سے تھوڑی روک سکتا ہوں اس کو۔ ایک باشرہ آدمی ہے، کیسے اس کو مجبور کر دوں کہ وہ غیر شرعی کام کرنے لگ جائے، کیسے زکوٰۃ دینے والا، لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا، کیسے اس کی دنیا اور آخرت برباد کروں۔ نماز چھوڑ نہیں سکتا، وہ حج کرنا چھوڑ نہیں سکتا، روزے رکھنا چھوڑ نہیں سکتا، میں کس طرح سے اس کی آخرت اور دنیا برباد کروں۔ اس کے پاس آئیڈیا ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے، اس کے دل میں نفرت کے بیج بوتا ہے کہ اس کا کرا کرایا سب ستیاناش ہو جائے۔ اللہ نے بتایا ہے یہ، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان کی پلاننگ کیا ہے، کیا چاہتا ہے وہ، کہ تمہارے دلوں میں نفرتیں ڈال دے۔ ایک جگہ کیا فرمایا، قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان آپس میں پھوٹ ڈال دے، تمہیں الگ کر دیں اور نفرتیں پیدا کر دے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب۔ شیطان جزیرہ عرب میں مایوس ہو چکا تھا کہ یہ عرب والے اب شرک نہیں کر سکتے، یہ بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے، اب کیسے مایوس ہو گیا وہ، اب کیسے ان کی دنیا برباد کروں، جہنم میں کیسے جائیں گے یہ۔ لیکن اس نے حربہ کیا اپنایا، ولیکن فی التحریش بینہم، نفرت میں ڈال دو، نفرت پیدا کر دو، سب کچھ کرا کرائے برباد ہے۔ اللہ کے سامنے قلب سلیم، اللہ نے فرمایا نا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جب دل ہی صحیح سالم نہیں ہوگا، بغض اور عداوت ہوگی، گندا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو یہ شیطان کا حربہ ہے میرے بھائیوں، انسان سمجھ نہیں رہا ہے، 2 دن کی دنیا اور شیطان کو اپنا دوست بنائے ہوئے۔ ویسے تو بہت سمجھتا ہے کہ میں شیطان کی بات نہیں مانتا، اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی بات مت ماننا۔ یہ کیا ہے، نفرتیں جو دل میں پال رہا ہے وہ سمجھ لے وہ شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا دوست ہے، کہ وہ شیطان کی بات مان رہا ہے۔ جب نفرت کر رہا ہے، جب اسے پتہ چل گیا اس نفرت کرنے سے میرا کرا کرایا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور شیطان یہ چال سب سے زیادہ عورتوں میں استعمال کرتا، ہماری مائیں اور بہنیں، ان کو زیادہ پریشان کرتا ہے، جہاں جیسے حوا کے ذریعہ سے داخل ہوا۔ دیکھیں آپ کیسے نفرتیں، ہماری عورتیں کس طرح سے شیطان کی بات مانتی ہیں۔ فلاں جگہ سے دعوت آئی ہے، پچھلے مہینے شادی تھی، ان کے یہاں سے دعوت آئی تھی، 2 آدمیوں کو بلایا تھا صرف، ہمارے یہاں شادی ہے عبداللہ کی، عبداللہ کے ابا صرف 2 کو ہی بلانا ہے، زیادہ کو نہیں بلانا ہے۔ پچھلے ہفتے شادی ہوئی ان کے گھر میں، ہمارے ویسے تو ان کی بیوی آتی ہے ملنے جلنے کے لیے، دعوت نہیں دی ہے، عبداللہ کے ابا ان کو دعوت نہیں دینی ہے۔ میرے بھائیوں یہ شیطانی کام ہے، اور عورتیں اس میں ساتھ دیتی ہیں، اور شوہر بھی، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ میرے بھائیوں جو آپ سے کٹ رہا ہے، اسلام کہتا ہے اس سے آپ جوڑو، اس کی بات مت مانو۔ جو آپ کو نہیں بلا رہا ہے دعوت میں اس کو بلاؤ، یہ ہے صلہ رحمی، تعلقات جوڑنا۔ آپ کو جو بلا رہا ہے اس کو بلا رہے ہو، یہ کون سا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، لینے کا دینا، جو کھلاتا ہے اس کو کھلایا جاتا ہے، یہ تعلقات جوڑنا نہیں ہے۔ تعلقات جوڑنا جو آپ کو دھتکارے، آپ کو نہ بلائے اس کو بلاؤ آپ، یہ تعلقات جوڑنا۔ جو آپ کو بلا رہا ہے اس کو بلا رہے، کون سا آپ اس کے ساتھ تعلقات جوڑ رہے ہیں؟ جو آپ سے نفرت کر رہا ہے اس سے آپ محبت کا ثبوت دو، اس کو دعوت دو، ملو۔ لیکن یہاں تو بیچارہ کوئی بھول بھی جائے، غلطی سے یاد نہ رہے، کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، کبھی کبھی شادیوں میں دعوت دینا بھول جاتے ہیں، لسٹ میں نام ہوتا ہے، لیکن نہیں، بات کا بتنگڑ، تم نے نہیں بلایا ہمیں یار، ہمیں بھول گئے، ہم بھی نہیں بلائیں گے۔ بیچارہ غلطی مانے یار، معذرت چاہتا ہوں، بھول گیا، سفر میں تھا، بیمار تھا، مشغول تھا، نہیں آ سکا۔ ہونا تو یہ چاہیے، کوئی بات نہیں، آپ نے بلایا، میں بلاتا ہوں آپ کو۔ لیکن عورتیں ہماری اس میں تعلقات توڑوانے میں، نفرت پیدا کرنے میں ہماری مائیں اور بہنیں بڑا ساتھ دیتی ہیں، بڑا زور چلاتی ہیں۔ تو یہ شیطانی حربہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، نفرت ڈالنے کا، اور انسان سمجھ نہیں رہا ہے یار، انسان سمجھ نہیں رہا ہے۔ چند دنوں کی دنیا کے لیے کون کس کو ہمیشہ رہنا ہے یار؟ کتنے مر گئے، کتنوں کو دفنا دیا، کتنے بادشاہ آئے، کتنے پیسے والے آئے، سب قبر کے اندر مٹی کے تنوں
منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، صرف کنکال بچے ہیں، کنکال، گوشت بھی کیڑے کھا گئے، کس کو رہنا ہے؟ اب انسان اپنی شیطان کی بات مان کر اس قبر کو بھول رہا ہے، اس آخرت کو بھول رہا ہے. تو میرے بھائیو، یہ شیطانی حربہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو سبب ہے، ریزن ہے نفرتیں پالنے کا، وہ ہے مال اور دنیا. مال اور دنیا. انسان نفرتیں کیسے پال رہا ہے دل میں؟ فلاں آدمی زیادہ کما رہا ہے، اس کے پاس اتنا کیسے آ رہا ہے؟ بھائی اللہ دے رہا ہے، آپ صبر کریں، آپ بھی دعا کریں. اس کا بیٹا ترقی کر رہا ہے، اس کا بیٹا کویت گیا ہے، وہاں سے کما کے لا رہا ہے، بھائی نفرت مول ہو گئی. استغفر اللہ من ذالک. میرے بھائی، اللہ کسی کو نواز رہا ہے، مال کے چکر میں، دنیا کے چکر میں ہماری عورتیں، فلاں کی بیوی شادی میں آئی تھی 1500 کا 2000 کا سوٹ پہن کے آئی تھی، اس میں نفرت مول. اللہ نے نوازا، اس کے شوہر کو پہنایا ہے. آپ بھی دعا کرو، آپ اس کے لیے بھلائی کی دعا کرو، لیکن بس 2000 کا پہن کے آ گئی، دکھانے کے لیے آئی تھی، نفرت مول. بات چیت بند. وہ تو ایسی ہے، بس دکھانے کے لیے آتی، بڑے مہنگے مہنگے سوٹ پہن کے، نفرتیں مول. ہماری مائیں اور بہنیں شادی میں ایسا ہی کرتی ہے، کام کیا بچا ان کے پاس؟ مال اور دنیا کے لیے نفرتیں انسان پال رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا فتحت علیکم فارس والروم فای قوم انتم. اللہ کے نبی، میرے صحابہ، جب قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے، تم ان کے مالک بن جاؤ گے، تو تم کیا کرو گے؟ فقال عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، نقول کما امرنا اللہ ورسولہ. ہم اس وقت بھی وہی کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہوگی. وہی کریں گے، اللہ کے رسول دین پر عمل کریں گے، وہی کام کریں گے. آپ نے فرمایا نہیں، او غیر ذالک، کچھ اور ہی کرنے لگو گے. کیا کرو گے؟ ثم تتنافسون، تمہارے اندر مقابلہ آرائی پیدا ہوگی، کمپٹیشن پیدا ہوگی، تنافس پیدا ہوگا، ایک دوسرے کو نیچے گرایا جائے. اس کے پاس پیسہ ہے تو کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ پھر انسان کمپٹیشن میں لگتا ہے. پھر کمپٹیشن آتا ہے مال کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، میں اس سے زیادہ پیسے کماؤں، ترقی کروں. ثم تتحاسدون، پھر حسد کی بیماری پیدا ہوتی ہے. انسان پھر دوسروں کی نعمتیں چھیننے کی تمنا کرتا ہے، حسد کرتا ہے. پھر جب حسد آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ثم تتدابرون، پھر انسان پیٹھ پھیرتا ہے، ایک دوسرے سے نظریں چراتا ہے. سلام دعا کرنا بھی مایوس سمجھنے لگتا ہے، سلام دعا بھی نہیں کرتا. دیکھیے آپ، ہم نے دیکھا ہے، دو بھائی، دو سچے منہج والے، توحید پر قائم، ایک شادی میں جاتے ہیں، ایک سب سے سلام کر رہا ہے، اپنے دوسرے بھائی سے جس سے نفرت ہے اس سے ہاتھ نہیں ملاتا، دیکھتا تک نہیں اس کے طرف، پیٹھ پھیرتا ہے. اور مسئلہ ایک دن، 2 دن، 3 دن کا مسئلہ نہیں، سالوں سال، پوری زندگی گزر جاتی میرے بھائیوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب پیٹھ پھیرنے لگتا ہے انسان، ثم تتباغضون، پھر یہ بغض کی بیماری پیدا ہوتی ہے. مال اور دنیا کے چکر میں صرف اور صرف انسان اپنی وہ مال جو اصل میں اللہ کی ملکیت ہے، مال انسان کے پاس دنیا میں آتا ہے، وہ انسان کا نہیں، اللہ کی ملکیت ہے. وہ اللہ نے بطور امانت انسان کو دیا ہے. کیا فرمایا؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. تم دو فقیروں کو، غریبوں کو اس مال میں سے، اس اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے دیا. انسان کی کیا اوقات ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ مال کما لے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. انسان تو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور وہ مال پر اترائے اور گھمنڈ کرے اور اس کو اپنا مال سمجھے. کسی کو انا، دیکھیے انا، کسی کو اپنی مالداری پر انا ہے، کسی کو اپنی تجارت پر، اپنے کاروبار پر، اپنی صلاحیت پر، اپنے خاندان پر، اپنے قبیلے پر. سب کو اللہ نے پیدا کیا میرے بھائی، اور حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، اللہ نے بنایا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے. کوئی پیسے والا ہے، اللہ نے بنایا ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے. کوئی فقیر ہے، بیچارے کو اللہ نے بنایا ہے، انسان کی اوقات نہیں ہے. انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز میں دھوکے میں ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ نے چاہا اس صورت میں ڈھالا ہے. کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی کالا ہے،
کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، میرے بھائیو اس کا قصور نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا منصورا، انسان کا وجود تک نہیں تھا، ایک وقت ایسا تھا انسان کچھ نہیں تھا۔ ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى، انسان بیکار پیدا ہوا ہے، حقیر پانی سے پیدا۔ انسان اپنی اوقات پر اگر دھیان رکھ لے، انا میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ انا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایگو، میں، اہنکار، یہ اس کائنات کا سب سے پہلا جرم ہے میرے بھائیوں۔ ابلیس نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد، ابلیس کس بات نے روکا، کیوں سجدہ نہیں کیا آدم کو؟ قال انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں ابلیس ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ انا اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے اچھے کو ان کی انا کی اوقات اسی دنیا میں دکھا دی۔ فرعون دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ، جس نے کیا دعویٰ کیا؟ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی معبود برحق ہوں۔ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ موسیٰ نے دعوت دی، مذاق اڑایا، اپنے وزیر حامان سے کہا مذاق اڑاتے ہوئے، اے حامان، اس کا وزیر تھا، فائنینس منسٹر تھا، اس کے پیسوں کی رکھوالی خزانے کا مالک تھا۔ حامان سے کہا حامان، یہ موسیٰ کیا پاگل والی باتیں کر رہا ہے، میرے لیے ایک محل بناؤ آسمان کی اونچائی تک، لعلی اطلع علی الہ موسیٰ، میں جھانک کر دیکھوں وہاں سے کہ موسیٰ کا یہ معبود دکھتا کیسا ہے۔ یہ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کی انا کو پانی میں ملا دیا، اس کو برباد کر دیا۔ اور قارون کتنا پیسے والا تھا، قارون سے زیادہ مالدار اس دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے پاس جو خزانے تھے نا، بڑے بڑے بہادر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے بڑے بڑے جانور اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتے تھے۔ ابن کثیر میں 70 خچر کا ذکر آیا، 60 خچر اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتے تھے۔ اس سے بڑا مالدار کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے انا دکھایا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تفرح، اترا مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، پیسے پر اترا مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے پورا چھین لیا، برباد کر دیا اس کو۔ انا یہ اللہ کی صفت ہے میرے بھائیوں۔ انا، کبر، غرور، یہ اللہ کو زیب دیتا ہے، انسان کو زیب نہیں دیتا۔ انسان انا کے چکر میں، غرور کے چکر میں، مال و دولت کے چکر میں نفرتیں پال رہا ہے، اور جو انا میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں سزا چکا دیتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور ریزن جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں کو غیروں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ کو کتنے ہندوؤں نے پریشان کیا، غیر مسلموں نے پریشان کیا، کتنوں نے مارا ہے آپ کو، کتنوں نے آپ کی مسجدیں بند کرائی ہے، کتنوں نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ کوئی ہے؟ مسلمانوں نے خود اپنے آپ کو پریشان کیا ہے، نقصان میں ڈالا ہے، اور دین کا اتنا نقصان ہوا اس کے چکر میں، کسی اور چیز سے نہیں ہوا میرے بھائی۔ اور وہ اتنی بری وبا ہے کہ انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفرتوں کا سبب عہدہ اور منصب اور کرسی۔ ہر انسان عہدہ اور منصب کا لالچی بنا بیٹھا ہے۔ عہدہ اور منصب اور کرسی ملے گی، مجھے اعزاز حاصل ہوگا، میرا نام ہوگا، میں مدرسے کا صدر ہوں، مسجد کا ناظم ہوں، میں خجانچی ہوں۔ وہ عہدہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے کہ یہ عہدہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے، لا تسأل الامارہ، عبد الرحمن کبھی بھی زندگی میں عہدہ اور منصب اور کرسی کا سوال مت کرنا۔ عہدہ اور منصب کا سوال میرے بھائیو، تڑپ، اس کے لیے کوششیں، اس کی تمنائیں کہ مجھے فلاں تنظیم کا ناظم بنا دیا جائے، مدرسے کا صدر بنا دیا جائے، مسجد کا خازن بنا دیا جائے، فلاں جمعیت اور جماعت کا وہ بنا دیا جائے، تمنائیں، اس کے لیے سازشیں، اور اس قدر برے برے کام، دوسروں پر الزامات، تہمتیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسأل الامارہ، اے عبد الرحمن کبھی بھی کرسی کا مطالبہ مت کرنا، فإنها إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها،
تم نے اگر تمنا رکھی، طلب کیا اور تمہیں مل گئی، بنا دیا لوگوں نے مجبوری، تو تم اسی کے سپرد کر دیے جاؤ گے. تمہاری دنیا اور آخرت وہی ہے. وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، ہاں لوگوں نے آپ کے اندر صفات دیکھی ہے، کوالٹی دیکھی ہے کہ آپ لائق ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں. لوگوں نے زبردستی بنایا، آپ کے دل میں نہیں ہے، طلب نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، لیکن لوگوں نے آپ پر ذمہ داری دی ہے اور آپ اخلاص کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ، احساس ذمہ داری ہو اور نظام شورا ہو آپ کے ہاں، تو پھر آپ نے حق ادا کر دیا تو آپ بری ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول الا تستعملونی، اللہ کے رسول بہت سارے کام ہیں، مجھے بھی کوئی کام دے دیجیے، مجھے بھی کوئی سرکاری کام پر مقرر کر دیجیے. آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سمجھایا، یا ابا ذر انی لاراک ضعیف، میں تمہیں بڑا ہی کمزور دیکھ رہا ہوں. وَإِنَّهَا لَأَمَانَةٌ، یہ امانت ہے. وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامٌ، اور قیامت کے دن انسان کو ذلت اور رسوائی اور افسوس اور حسرت ہوگی کہ کاش میں کرسی اور امانت کا طلبگار نہ، عہدے کا طلبگار نہ ہوتا، مجھے لوگ نہ بناتے. آپ نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کو امانت ملی، ذمہ داری ملی، کسی جماعت، جمعیت، مسجد، مدرسے کی، کسی لشکر کی، کسی بھی چیز کی، اور اس نے اس میں گھوٹالہ کیا، اس کے پاس اللہ رب العالمین ایک جھنڈا نصب کرے گا. قیامت کے دن اس کے پاس جھنڈا ہوگا، پوری مخلوق دیکھے گی ہاں یہ کرسی والا تھا، منصب والا تھا، اس نے خیانت کی تھی. اس سب کے سامنے آیا ہو جائے گی اس کی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آتے ہیں، وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اننا لن نستعمل علی امرنا، ہم اپنا کام اس کو نہیں سونپتے جو مطالبہ کرتا ہے. وہ عہدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ، وہ کس قدر اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے اور کتنا ان کو ڈر تھا کہ اگر مجھ سے یہ حق ادا نہیں ہوا اور کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لیا، میں مدینے میں ہوں اور عراق کے اندر، عراق کی سڑک پر کسی کھچر کو ٹھوکر لگ گئی اور اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا، اے عمر تمہارا دور خلافت تھا، تم امیر تھے، تمہارے پاس عہدہ تھا، عراق کے اندر تم نے سڑک کیوں درست نہیں کروائی کہ ایک جانور کھچر کو تکلیف پہنچ گئی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور اس امانت، اس عہدے کے لیے میرے بھائیو آج کتنے لفڑے، کتنے جھگڑے. نہ مسجد اکھاڑا بنی ہوئی ہے میرے بھائیو، مسجد، ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص جانتا، مسجد اکھاڑا بنی ہوئی اس امانت کے لیے. جس امانت، جس عہدے سے صحابہ کرام اپنی اولاد کو دور رکھتے تھے. عمر فاروق کو پتہ چلا میرے مرنے کے بعد لوگ باتیں کر رہے ہیں میرے بیٹے کو خلیفہ بنائیں گے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو. آپ نے کیسے انکار کیا؟ میرے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ بنا رہے ہو، جسے طلاق دینے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، وہ کیسے خلافت ادا کرے گا؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بیٹا خلیفہ بنے. انہوں نے اپنی بیوی کو ناپاکی میں طلاق دے دی تھی، جو صحیح طلاق نہیں ہوتی، تاکہ میرے بیٹے کو، اس کو طلاق دینے کا طریقہ معلوم نہیں تو اس کو کرسی پر بٹھانے کی سوچ رہے ہو. صحابہ کرام میرے بھائیوں عہدہ اور کرسی کے لالچ سے دور رہتے تھے، اس سے بھاگتے تھے. لیکن آج جو نفرت کے بیج بوئے ہیں ہمارے درمیان، اسی عہدہ اور منصب کی لالچ نے، کہ انسان اس کے چکر میں اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتا ہے. ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول ان کو پوچھتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے جو مال آتا ہے، اگر سوئی کا ایک دھاگا بھی ادھر ادھر ہو گیا، اس میں خیانت ہو گئی، تو اللہ کے ہاں معاملہ بڑا گڑبڑ ہونے والا ہے، بچ نہیں سکتے. تو اللہ کی کتاب میں سب ریکارڈ ہے. اس امانت کے لیے میرے بھائیوں نفرتیں مول لے رہے ہیں. اللہ ہم سب کو امانت اور عہدہ اور کرسی کے لالچ سے بچائے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور نفرتیں جو پیدا ہو رہی ہے، اس کا سب سے اہم اور بنیادی سمجھ ہے غصہ. غصہ یہ مرد کی علامت نہیں ہے. جس کو غصہ آتا ہے عورت کو،
غصہ اس کو آتا ہے جو جس چیز کو برا سمجھ رہا ہے اس کو ظاہر نہیں کر سکتا، اپلائی نہیں کر سکتا، پھر دل ہی دل میں غصہ پالتا ہے۔ تو عورت کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اس کا اظہار کر پائے، دل ہی دل میں غصہ ہوتا ہے۔ غصہ کرنا یہ عورت کی علامت ہے، مرد کو غصہ نہیں آتا ہے۔ انسان غصے میں آتا ہے، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا اور اول فول بکتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ نفرتیں جنم لیتی ہے۔ غصے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو وصیت کی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بتائیے، کچھ کرنے کے لیے کام دیجیے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کیا کرو۔ اللہ کے رسول کچھ اور بتائیے، کچھ اور چیز بتائیے، اس پر عمل کروں۔ قال لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ تیسری مرتبہ یہ فرمایا، کیا وجہ تھی بار بار بتانے کی؟ آپ کو پتہ تھا کہ غصہ یہ تمام نفرتوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جہاں نفرتیں پیدا ہوتی ہے سمجھ لیجیے غصے کا معاملہ ہے۔ اور انسان کے اخلاق کو پہچاننا ہو، اگر میں آپ کے یہاں باسواڑا میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مثال سے سمجھاتا ہوں، مجھے میری بچی کا نکاح کرنا ہو اور میں کسی سے پوچھوں بھائی میری بچی ہے، جوان ہے، کوئی لڑکا بتائیے جس سے میں رشتے کے لیے جا سکوں اس کے گھر پر، آپ کسی کا نام بتائیں گے، میں اس سے آپ سے پوچھوں گا کیا کیا خوبیاں ہیں۔ آپ بہت ساری خوبیاں بتائیں، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزی ہے، منہج والا ہے، طریقہ درست ہے، شریعت کے مطابق شادی کرے گا، نکاح آسان کرے گا، ولیمے پر افتتاح کرے گا، جہیز کا مقاطع نہیں کرے گا، سب کچھ بولے گا۔ آخر میں اگر آپ مجھ سے بول دیتے ہیں کہ یار زبان کا بڑا ترشرو ہے، زبان بڑی سخت ہے اس کی اور غصہ کرتا ہے، اس کی تمام اچھی صفات دھری کی دھری رہ جائے گی، میں کہوں گا مجھے نہیں کرنا ہے۔ غصے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا پانی میں ہے، انسان کہاں کھڑا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے۔ جس کو غصہ آتا ہے، اس کی وجہ سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، دوسری صدی کے بڑے امام اور بہت سارے محدثین کے استاد، ان سے کسی نے پوچھا اجمل لنا حسن الاخلاق فی کلمہ، عبداللہ بن مبارک صرف ایک ورڈ میں بتا دو اچھے اخلاق کہتے کسے ہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں چاہیے، ایک ورڈ میں سمجھا دو۔ آپ نے فرمایا ترک الغضب، غصے کو چھوڑ دینا، یہی اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ نے کہا نیکی کرنے والے کون ہیں؟ کن کو سمجھتے ہو نیکی کرنے والا؟ اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرنے والے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ ایک غصہ میرے بھائیوں، جس کی زبان پر غصہ ہو، جو غصہ جس کی عادت بن چکی ہو، ہمیں بھائی حق بات پہ غصہ آتا ہے، ہمیں حق بات پہ غصہ آتا ہے میرے بھائیوں۔ اگر یہی حق بات پہ غصہ آنا حق ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کے چچا کو قتل کر دیا ان کو معاف نہیں کرتے آپ۔ غصہ آنا حق بات پہ درست ہوتا، غصہ حق بات پہ غصہ آتا ہے۔ ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر غصہ کرنے کی اجازت ہے، وہ دور کی بات ہے، وہ موضوع الگ ہے، وہ کبھی اور تفصیل میں۔ تو غصہ میرے بھائیوں، جس کی زبان، جو آدمی غصے کا تیز ہوگا، لوگوں کی دلوں میں نفرت بیٹھے گی، محبت کوئی اس سے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، نفرتیں جو پیدا ہوتی ہیں، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کا مذاق اڑائے، دوسروں کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، چاہے کسی بھی اعتبار سے۔ آج کل بڑی بیماری یہ پیدا ہو گئی ہے کہ انسان کو اپنے عمل پر تکبر، اپنے عمل پر غرور اور دوسروں کو حقیر۔ انسان نمازی ہے، عبادت گزار ہے، تقوی والا ہے، اچھی بات ہے، اللہ سے توفیق اور طلب کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ لیکن انسان اپنے عجب میں مبتلا ہو جائے، غرور میں مبتلا ہو جائے، گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، میں ہی اللہ کا ولی ہوں، میں ہی عبادت گزار ہوں اور باقی سب گنہگار ہے، اور سب کو کمتر سمجھنے لگے، حقیر سمجھنے لگے، تو پھر ایسے آدمی سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں۔ انسان کسی اور چیز پر گھمنڈ کرے، مال پر، دولت پر، شہرت پر، کاروبار پر، خاندان پر، قبیلے پر، ٹیلنٹ پر، کسی چیز پر، اتنا برا نہیں ہے میرے بھائیوں جتنا کہ انسان کو گھمنڈ ہو جائے اپنے اعمال پر۔ انسان اپنے اعمال پر گھمنڈ کرنے لگے اور دوسروں کے بارے میں فتوے صادر کرنے لگے۔ بخاری کی روایت،
ایک آدمی نے کہہ دیا ان اللہ لا یغفر لفلان، اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، اللہ کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے۔ تم ہوتے کون ہو اللہ کے سامنے جرأت کرنے والے، اللہ کی غفاریت کو چیلنج کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو؟ میں نے تمہارے اعمال برباد کر ڈالے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ انسان غرور میں مبتلا ہو جائے اپنے اعمال پر اور گھمنڈ کرنے لگے، اللہ کی غفاریت کو چیلنج کرنے لگے۔ وہ اللہ جو یہ کہتا ہے تم زمین و آسمان بھر گناہ لے کر آ جاؤ، تم پوری زندگی گناہ کرتے رہو اور پھر توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وہ اللہ جس نے 100 قتل کرنے والے کو اور صرف توبہ کرنے کا جذبہ، تڑپ جاگی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ اللہ جس کی شان یہ ہے، اللہ نے بار بار قرآن میں کیوں فرمایا میرے بھائیو غفور الرحیم، غفار الرحیم؟ غفار، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں آپ؟ غفور کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ غفار کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تواب کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کس چیز کو بتانے کے لیے آیا ہے؟ اللہ منتظر رہتا اپنے بندے کی توبہ کے لیے، اور جو توبہ کر لیتا ہے میرے بھائیو وہ ایسے ہو جاتا ہے جس نے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب آپ سپوز کریں کوئی آدمی گنہگار ہے، پوری زندگی گناہ کرتا رہے، لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی اور مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اور آپ نے اس پر حکم لگا دیا، آپ کی دنیا اور آخرت برباد کر لی آپ نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بندہ بچپن سے لے کر یا جب سے عمل کرنے والا ہوا ہے، بلوغت سے لے کر مرنے تک، مرنے کے پہلے تک اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر سابق آ جاتی ہے اس کے اوپر اور پھر برے کام کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو پوری زندگی برے کام کرتا ہے لیکن مرنے سے پہلے اچھے کام کرتا ہے، تقدیر سابق ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ اللہ، اس کی غفاریت کو ہم چیلنج کریں؟ وہ غفور الرحیم؟ میرے بھائیوں یہ جو اعمال کی انا ہے، اعمال پر گھمنڈ ہو جائے، عجب ہو جائے، یہ انسان کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہے میرے بھائیوں۔ انسان دوسرے کا مذاق اڑانے لگے، حقیر سمجھنے لگے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، وبا ہے جو اس وقت پھیل رہی ہے اور اس سے نفرتیں جنم لے رہی ہے۔ میرے بھائیوں نفرت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں؟ جو آدمی نفرتیں پالتا ہے اس کا انجام برا، اس کا خاتمہ برا ہے۔ برا خاتمہ بہت بری چیز ہے میرے بھائی۔ اور برا خاتمہ کیا ہے کہ انسان مر جائے اور ڈائریکٹ کس میں جائے؟ کس میں جائے؟ جہنم میں۔ برا خاتمہ اسی کو بولیں گے نا، کہ انسان مر جائے اور ڈائریکٹ کہاں جائے؟ جہنم میں۔ تو یہی بولیں گے نا اس کا برا خاتمہ، انجام برا ہوا ہے۔ جو نفرتیں پالتا ہے، دوسروں سے تعلقات توڑے ہوئے ہے، بات چیت بند ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فمات دخل النار۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑ لے، سلام دعا بند کر لے، بات چیت بند کر لے۔ فمن هجر، جس نے ایسا کیا، فمات دخل النار، اور مر گیا تو کہاں جائے گا؟ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ 3 دن، اور یہاں لوگ سالوں سال، پوری زندگی ہم نے سنا ہے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے تعلق سے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرتا ہے میرے بھائی سے میرے تعلقات نہیں ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، میرے دل میں کھٹاس ہے، اگر تم اس کے جنازے میں چلے گئے، وہ مر گیا ہے، تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، استغفر اللہ من ذالک۔ یا اس کے ہاں شادی ہے، اس کے ہاں چلے گئے، ایک بالش زمین کے لیے جھگڑے میرے بھائیوں، کہ اس نے میرا حق کھایا ہے، اس سے بات چیت بند۔ میرے بھائیوں 3 دن، یہاں تو پوری زندگی، اور مرنے کے بعد انسان مر بھی جاتا ہے اور پھر بھی خاندان کے خاندان لڑائی بند ہے، اور بیٹے بھی عمل کرتے ہیں، ہاں میرے باپ نے وصیت کی تھی۔ بھائی باپ دین لے کر آیا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا ہے؟ باپ کی ماننی ہے دین کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی۔ تو میرے بھائیوں نفرت خاتمہ برا ہونے والا ہے، ہر آدمی محاسبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس وبائی بیماری سے ہم سب کو بچائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں جو آدمی نفرتیں پالتا ہے، نفرتوں کی بیج دل میں رکھتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، توبہ کرتا رہے وہ، مغفرت نہیں ہوتی۔
اور جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں میرے بھائیوں میری اپنی زبان سے نہیں بتا رہا ہوں، اس صادق المصدوق کی باتیں بتا رہا ہوں جس کے بارے میں ہمارا یہ آستہ ہے، ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں بولی، ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ نے بتایا اس لیے اپنی امت کو بتا کر گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فیغفر فیہا لکل عبد، ہر بندے کو بخش دیا جاتا ہے، لا یشرک باللہ تعالی، جو شرک نہیں کرتا ہے، الا رجلا کان بینہ و بین اخیہ شحنا، مگر وہ آدمی، وہ دو آدمی، دو مسلمان بھائی جو آپس میں نفرت رکھتے ہیں، بات چیت بند ہے، ایک دوسرے سے کتراتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، ان کو نہیں بخشا جاتا۔ اللہ کہتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا، اے فرشتوں ان کا معاملہ ڈیلے کرو، روکے رکھو یہاں تک کہ یہ آپس میں مل جائے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ جائزہ لے انسان توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، اللہ کے رسول نے مغفرت کا انکار کر دیا۔ اور ایک بہت ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں، علماء کرام نے اس حدیث کو حسن تک پہنچایا ہے کہ جو آدمی نفرتیں پالتا ہے، بات چیت بند رکھتا ہے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ من ذالک، کیا کہو گے آپ؟ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتی، یعنی ایک بالش سر سے اوپر نہیں، مطلب اللہ تک نہیں پہنچ رہی ہے، یعنی دنیا میں پھر رہی ہے اور سر کے پاس ہی گھوم رہی ہے، نمازیں قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک کون ہے؟ وہ اخوان متصارمان، وہ 2 بھائی جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں، رشتہ توڑے ہوئے ہیں، ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور مائیں اور بہنیں بھی دھیان دیں، ایک وہ عورت بھی ہے وامرأۃ باتت وزوجها عنہا ساخط، ایسی عورت بھی ہے جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، جس حالت میں سوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، اس کا کہا نہیں مانتی اور شوہر کو ناراض کر کے سلاتی ہے، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک اور آدمی ہے وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور ایسا آدمی جو کسی قوم کا امام ہو لیکن لوگ اسے ناپسند کرتے ہو، زبردستی امام بنا بیٹھا ہو، لوگ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں پاتے، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں لیکن وہ منصب سے ہٹ نہیں رہا ہے، پھر بھی لوگوں کی امامت کرا رہا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، جب لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں، اس کے اندر خامیاں ہیں، وہ خود دستبردار ہو جائے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، توبہ کرے اللہ سے مانگے کہ اے اللہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ میرے بھائیوں کہاں ہیں ہم لوگ؟ ہماری نمازیں قبول ہو جائے گی نفرتیں پال کر؟ ہر آدمی محاسبہ کرے، کیا منہ لے کر جائے گا اللہ کے سامنے، کیا دکھائے گا؟ چھوٹی چھوٹی بات پر، فروعی مسائل پر ہم نے اسلام کو بتنگڑ بنا دیا ہے، اسلام کا مذاق بنا دیا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوتے تھے میرے بھائیوں، لیکن فوراً وہ صلح کر لیتے تھے، محبت سے مل لیتے تھے، معاملے کو رفع دفع کر لیتے تھے۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، ان صحابہ کرام کے مسلک اور منہج سلف کو فالو کرنے والے ہیں۔ ہمارے صحابہ کا یہ منہج نہیں تھا میرے بھائی۔ باتیں بہت ساری ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور بات، جو نفرت رکھتا ہے نا، ابھی لاک ڈاؤن میں ہوئی موتیں، جوان موتیں ہوئی، دیکھا سب نے، 20 سال کے 25 سال کے لوگ مرے۔ لوگوں نے کیا حکم لگایا؟ کسی نے کہا بھائی کورونا بیماری چل رہی تھی، وائرس، مر گئے۔ کسی نے کہا لی ہوگی کسی کی بد دعا، ستایا ہوگا کسی کو، اللہ نے دے دیا، بلا لیا، جلدی فری کر دیا۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا حدیث کی روشنی میں نفرتیں پالنے کی وجہ سے انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نفرتیں جو پالتا ہے، بغض و حسد اور کینہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی عمر کی برکت ختم کر دیتا ہے، پھر جوانی میں موت ہوتی ہے، عمر تک پہنچ نہیں پاتا۔
انسان مارا آج رزق کی تنگی کی کتنے لوگ شکایت کر رہے ہیں، معاشی بدحالی کی کتنے لوگ شکایت کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے کتنا لوگ پریشان ہوئے، رزق کے دروازے بند ہو گئے۔ میرے بھائیو، ان نفرت کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسہ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کو اللہ خوب رزق دے، خوب نوازے اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو وہ تعلقات جوڑے، صلہ رحمی کرے، نفرت نہ پالے، تعلقات ختم نہ کرے۔ میرے بھائیوں، جو تعلقات توڑتا ہے نا، مرنے کے بعد لوگ اس کو اچھائی سے یاد نہیں کرتے، سب مرنے کے بعد بھی برائیاں کرتے اس کی۔ جو نفرتیں پال کے جاتا ہے، لوگوں کے دل دکھا کے جاتا ہے، بغض کینہ رکھتا ہے، کوئی اچھے سے یاد نہیں کرتا۔ لیکن وہ لوگ جو محبت سے رہتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، سب کے دلوں میں عزت پاتے ہیں، سب کے دلوں پر راج کرتے ہیں، مرنے کے بعد لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں ان کے لیے۔ فلاں آدمی مر گیا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا ملنسار تھا، بڑی محبت سے پیش آتا تھا، اللہ اس کو بخش دے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے آدمیوں کے لیے لوگ آج روتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہمارے لیے آنسو بہائے، کتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں۔ سگی اولاد نہیں روتی باپ کے مرنے کے بعد، سگی اولاد، بیوی بھی 4 مہینے 10 دن تک سب بھول جاتے ہیں، لیکن جس کے دل میں محبت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ ایک عالم دین کا میں نام اکثر لیتا ہوں، عبدالجبار صاحب بگودی، بگود کے رحمت، دیکھا ہوگا لوگوں نے، سنا ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے ان کی جو تعریفیں سنی، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ان کے لیے، ان کی تعریف کرتے ہوئے، کہ ہماری آنکھوں نے، ان آنکھوں نے ان جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ بڑے ملنسار تھے، بڑے محبت پیدا کرنے والے تھے، لوگوں کو ملانے والے تھے، لوگوں کی تعریف کرنے والے تھے، محبت سے پیش آتے تھے۔ میوات اور ہریانہ میں لوگ ان کے لیے روتے ہیں، اور بھلواڑہ میں ان کے لیے روتے ہیں، ہمارے مکرانہ میں ان کے لیے لوگ روتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اچھے کام کر کے جاؤ گے تب آپ کے لیے آنسو نکلیں گے، دعائیں نکلے گی۔ لوگوں کا دل دکھا کے جاؤ گے، نفرتیں پال کے جاؤ گے، نفرتیں بو کے جاؤ گے، سب کہیں گے چلا گیا، اچھا ہوا، جانا تھا، سکون میں آ گئے، لوگ پریشان کر کے رکھ دیا، پورا زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آسمان سے کوئی عذاب اللہ بھیجے یا زمین سے کوئی عذاب بھیجے، عذاب یہ بھی ہوتا ہے او یلبسکم شیعا، تمہیں آپس میں اختلاف، نفرت ڈال دے، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور ایک اور نقصان میرے بھائیوں، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے، لعنتی ہے وہ۔ شیطان کو ملعون کہتے ہیں نا، ملعون، دھتکارا ہوا اللہ کی رحمت سے، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، نفرتیں پالتا ہے، دل میں کو گندا رکھتا ہے، دل میں پاپ چھپائے رکھتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہم ان یوصل اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتا ہے، جو توڑتے ہیں اللہ کی لعنت برستی ہے، اور سب سے برا گھر یعنی جہنم ان کے لیے۔ کتنے برے اثرات اور نقصانات گناؤں آپ کے سامنے میرے بھائیوں۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ آیتیں نہیں گزرتی، قرآن کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اردو میں۔ قرآن، افسوس کی بات ہے کہ قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے تو ترجمہ کسی کو نہیں آتا۔ ترجمے کے ساتھ کون پڑھتا ہے؟ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں میرے بھائی۔ قرآن صرف ایسے پڑھنے کے لیے آیا، جب قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو کیا فائدہ اس کا؟ صرف ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے اسی کے لیے میرے بھائیوں، بس وہی جیسی نیت ویسی برکت۔ میرے بھائیوں، قرآن شفا ہے، اس نیت سے پڑھا جائے تب۔ قرآن ہدایت ہے، ہدایت ملتی اس نیت سے پڑھا جائے تب۔ قرآن سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اس نیت سے پڑھا جائے تب۔ نفرتوں کے بیج پالنے کی وجہ سے قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہوں گے، 2 منٹ قرات لمبی کیا ہو جائے، پوچھ لیتے امام صاحب آج کیا ہو گیا آپ کو، 2-4 منٹ لمبی، ہمیشہ 10 منٹ کی پڑھاتے ہو۔ نماز میں من نہیں لگتا، خشوع خضوع نہیں ہے، عبادتوں میں، دعاؤں میں آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ عذاب ہے۔ سبب کیا ہے؟
کتنی نعمتوں سے ہم محروم ہو گئے ان نفرتوں کی وجہ سے. ہمارے دل کالے پڑ چکے ہیں, گندے ہو چکے ہیں, سخت ہو چکے ہیں, اور پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اللہ نے دل کی سختی کے بارے میں کیا مثال دی؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. انسان کا جب دل سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. اللہ نے پتھر سے مثال کیوں دی؟ حالانکہ پتھر سے زیادہ مضبوط لوہا ہوتا ہے. لوہے کو میرے بھائیوں آگ میں جلا جائے پگھل جاتا ہے, پتھر پگھلتا نہیں ہے. پتھر جلا کے دیکھ لو, پتھر پگھلتا نہیں. لوہے کو جلاؤ, بھاری بھرکم آگ لے کے آؤ, پگھل جائے گا وہ. اللہ نے انسان کے دل کی مثال پتھر سے, بلکہ پتھر سے کہیں زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں, کچھ بھی باتیں سنائی جائے ہم پر اثر نہیں ہوتا ہے. ایک کان سے سنا, دوسرے کان سے. تو میرے بھائیوں بہت سارے نقصانات ہیں. اب اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے اور علاج کرنا چاہتا ہے تو اللہ ہمارے اسلام نے علاج بھی بتایا ہے. میرے بھائیوں سب سے پہلا علاج, وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا, چل رہا ہے, کتنا ٹائم ہو گیا, چلے گا؟ سب سے پہلا علاج میرے بھائیوں, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب گنہگار ہیں اور اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. اے اللہ, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی نفرت کو ختم کر دے. یہ علاج دعا, انسان جس سے نفرت کرتا ہے اس کے لیے دعائیں شروع کر دے. جس سے نفرت کرتا ہے اس کے لیے دعا سب سے بہترین علاج ہے. دل میں کسی کے تعلق سے نفرت ہے, اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دے. اللہ اس کو فلاں نعمت دے دے, اللہ اس کے طرح اچھا کر دے, اللہ اس کو ہدایت دے دے, اللہ تو اس کو جنتی بنا دے. اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دے, نفرت نکل جائے. یہ نسخہ علاج اللہ نے بتایا ہے. کیا فرمایا؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے اللہ, جو مومن ہوتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی بخش دے, ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے جا چکے اس دنیا سے ان سے بھی بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. مومنوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی بھی کینہ کپٹ مت چھوڑے. اللہ پورا کینہ کپٹ نکال دے. اللہ کے رسول دعا مانگتے تھے, آپ کی دعاؤں میں آپ کہتے تھے وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي. اے اللہ میرے دل کی گندگی کو, دل کی نفرت کو ختم کر دے. دعا سے بہترین علاج نہیں میرے بھائی. انسان دعائیں کرے. اگر اس بیماری میں مبتلا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہے, جس سے نفرت پال کے رکھی ہے, اس کے لیے دعائیں شروع کر دے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور علاج اسلام بتاتا ہے, قرآن بتاتا ہے. اکثر نفرت جو پیدا ہوتی ہے وہ بدگمانی سے پیدا ہوتی ہے. انسان کی سوچ ہمیشہ پازیٹیو ہونی چاہیے, ہمیشہ مثبت سوچ ہونی چاہیے, منفی سوچ سے بچے. بدگمانی ہے میرے بھائیوں. بدگمانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میں ہوں, میرا دوست ہے, میرا دوست میرے پاس آتا ہے اور تیسرے شخص کے بارے میں بیان کرنے لگتا ہے, فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. اب میں کیا کروں گا؟ اس کی بات بڑے چٹکارے سے سنوں گا. وہ غیبت کر رہا ہے, کسی کی الزام لگا رہا ہے, باتیں بتا رہا ہے. میں سنوں گا اور جیسا اس نے بیان کیا 100% اس کو بالکل سچا سمجھوں گا. یہ بات صحیح نہیں میرے بھائی. جس تیسرے آدمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, میری یہ ذمہ داری بنتی ہے اس سے جا کر پوچھوں, بھائی معاملہ کیا ہوا تھا, آپ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے, آپ نے ایسا کیا ہے تو غلط کیا ہے, اور اگر نہیں کیا تو معاملہ کیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن. بدگمانی سے بچو. کیا فرمایا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی جھوٹا آدمی, فاسق آدمی کسی کے بارے میں کچھ بتائے تو کیا کر لو؟ تحقیق کر لو. کوئی تحقیق نہیں کرتا. میں بتاؤں کسی کے بارے میں, ہاں آپ بتا رہے تو صحیح, بھائی آپ سن کر کیوں نفرت پال رہے؟ پہلے بات تو سننا ہی نہیں چاہیے بھائی. اس کے اندر جو خامی ہے, کوتاہی ہے, کوئی بات نہیں, مجھے ان کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے. اسلام کہتا ہے خامیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہے, ہمیں دوسرے کی خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے, خامیوں پر نہیں, گناہ پر نہیں. ہمیں عذاب نہیں دینا ہے. اللہ عذاب دے گا تو ہمیں تھوڑی بلائے گا. گناہ کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. ہمیں قاضی بننے کی ضرورت نہیں, ہمیں فیصلہ سنانے کی ضرورت نہیں. کوئی گناہ کر رہا ہے وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. پتہ نہیں کب توبہ کر لے, کب آنسو بہا دے, وہ اللہ کے سامنے سجدہ میں رونے لگے, اللہ معاف کر دے. ہمیں قاضی بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی کے بارے میں کچھ بتایا جائے, بھائی ان کی کچھ اچھائیاں بھی ہیں جو میں دیکھتا ہوں,
برے معاملات ہے وہ جانیں، اور اللہ ہو سکتا ہے ان کو معاف کر دے، یہ ہے۔ اور زیادہ ہی بات بڑھ رہی ہے تو تحقیق کر لے جا کر کہ بھائی ایسی سی بات ہے، اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو چھوڑ دو، غلط بات ہے، سمجھا دے، ان کے لیے دعا کرے، اصلاح کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہے کہ نفرتیں پال کے بیٹھ جائے۔ تو یہ بدگمانی میرے بھائیوں، بدگمانی سے بچیے، اچھا گمان رکھیے، اچھی سوچ رکھیے۔ علماء کرام جب ایک دوسرے کے بارے میں سنتے تھے، فلاں عالم آپ کے بارے میں ایسے بولتے ہیں، فلاں عالم آپ کے بارے میں ایسے بولتے ہیں، وہ بولتے تھے، جواب دیتے تھے، مجھے وہی چیز آ کے بتاؤ جس سے میری ذات کا فائدہ ہو، میری دنیا میں فائدہ ہو، میری آخرت میں فائدہ ہو۔ ان چیزوں کو مت بتاؤ جن کے بتانے سے میرا وقت برباد ہوگا اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ وہ میرے بارے میں بولتا ہے، اچھا ہے کہ اللہ نے میرے لیے عمل کرنے والا اس دنیا میں پیدا کر دیا، وہ عمل کر رہا ہے، مجھے نیکیاں مل رہی، مجھے ثواب مل، وہ غیبت کر رہا ہے۔ غیبت آدمی کسی کرتا ہے تو جس کی غیبت کرتا ہے گویا اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہے، یہ مطلب ہے نا، سنا ہے آپ لوگوں نے، سمجھا ہے۔ تو تحقیق کا جذبہ کسی میں نہیں میرے بھائیو، بس جس نے جو بیان کر دیا 100% صحیح بیان کیا ہوگا، اور سنی سنائی باتیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے، وہ جھوٹا ہوتا ہے میرے بھائیو، اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہے۔ جب باتیں ایک آدمی کی زبان سے نکلتی ہے، پہنچتے وہ باتیں ویسی نہیں رہتی ہے جیسی نکلی تھی۔ ایک آدمی تک پہنچے گی، وہ اس میں 5% اپنی طرف سے ملائے گا، دوسرے تک وہ 10%، پہنچتے وہ 99% دوسروں کی باتیں ہوگی، اور 1% بیچارہ جو بولا ہوگا اس کی باتیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، محبتیں پیدا کرنی ہے، محبتیں پروان چڑھانی ہیں، تو بدگمانی کو ختم کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر آدمی چاہتا ہے کہ نفرتیں ختم ہوں، جس سے نفرت ہو رہی ہے اس سے سلام کرنا شروع کر دے۔ کوئی آدمی آپ سے نفرت کر رہا ہے، آپ اس سے کر رہے ہیں، آپ اس سے سلام کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جو آدمی نفرت کرتا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اس کے ایمان کا انکار کیا، وہ ایمان والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتا، اور اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے اس بات پر۔ آپ نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ ایمان والے بن جاؤ، مومن ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک محبت نہیں ہے مومن ہی نہیں ہو، محبت نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی آپ لوگوں نے، غور کیا کبھی؟ محبت نہیں ہے تو ایمان کا انکار کر دیا، نفرت ہے تو آپ کے پاس ایمان نہیں، آپ بے ایمان ہو۔ پھر آپ نے فرمایا علاج، اولا ادلکم شیء اذا فعل، اولا ادلکم علی شیء بما یذہب وحر الصدر صیام 3 ایام من کل شہر، کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سینوں کے میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے؟ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، کتنا پیارا علاج، صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یا نفلی روزے رکھتے بھی ہوں گے لیکن اس نیت سے کوئی نہیں رکھتا کہ اللہ میرا دل نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، میں نفرت کرتا ہوں، اب میں روزے رکھ رہا ہوں، اے اللہ اس روزے کی وجہ سے میرے دل کے میل کچیل کو ختم کر دے۔ 3 دن کے روزے میرے بھائیوں، نفرت ختم کرنی ہے تو 3 دن کے روزے انسان ہر مہینے رکھنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح سے ایک اور پیارا، انسان اپنی موت کو یاد کرے، اپنی موت کو یاد کرے، کسی سے نفرت کرتا ہے نا، اپنی موت کو یاد کرے۔ امام اوزاعی نے کسی سے پوچھا، ارید بیتا بجوار اناس، کسی سے کہا مجھے ایک گھر چاہیے اور ایسے لوگوں کے قریب گھر چاہیے، میرے پڑوسی ایسے ہونے چاہیے، لا یحسدون ولا یغتابون ولا یتباغضون، جو کسی سے نفرت نہیں کرتے، حسد نہیں رکھتے، کسی سے بغض نہیں رکھتے، مجھے ایسے لوگوں کے پاس ایک گھر چاہیے۔ تو جس سے سوال کیا تھا انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان لے کر گئے اور وہاں کھڑا کر دیا کہ وہ گھر آپ کو یہاں ملے گا۔ یہ قبر والے کسی سے نفرت نہیں کرتے، کسی سے بغض نہیں رکھتے، کسی سے حسد نہیں کرتے۔ انسان اپنی موت کو یاد کرے میرے بھائی، دنیا سے کیا لے کر جائے گا وہ؟ دنیا سب یہیں رہنے والی ہے۔ قبر میں کوئی جا چکا ہے، کوئی بتا سکتا ہے یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی انسان وہاں سے نفرت کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہوگا وہ؟ کیا تمنا کر رہا ہوگا؟
وہ تو یہ تمنا کر رہا ہو، قرآن نے بتایا لعلی مجھے اللہ واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا میں نیک عمل کروں فیما ترکت، وہ تو یہ کہہ رہا ہوگا اے اللہ اب دیکھ لیا ہے میں نے، سمعنا اے اللہ اب سن لیا ہے، دیکھ لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ایک چانس اور دے دے دنیا میں جانے کا، میں نیک عمل کر لوں۔ وہ تو یہ تمنا کر رہا ہوگا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اے اللہ لوٹا دے واپس۔ قبر والے کسی سے نفرت نہیں کرتے میرے بھائیو، انسان موت کو تو یاد کرے یار، سوچے سمجھے غور کرے اس دنیا سے کیا لے کر جائے گا، نفرتیں لے کر جائے گا، نفرتیں پال کے جائے گا تو کوئی اس سے محبت نہیں کرے گا، کوئی اس کا ذکر خیر نہیں کرے گا۔ انسان محاسبہ کرے اپنا، کس چیز پر نفرت کر رہا ہے۔ دنیا کے چکر میں، دنیا دھوکہ ہے میرے بھائیو، دھوکہ، کھیل کود ہے۔ اللہ نے بار بار بیان فرمایا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، کھیل کود تماشا ہے، کبھی انسان خوش رہتا ہے، کبھی غمگین رہتا ہے، کبھی پیسے ہیں کبھی پیسہ نہیں ہے، دھوکہ ہے، کھیل کود ہے، تماشا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان موت کو یاد کرے، انسان موت کو یاد کرے۔ اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو دجانہ کے پاس گیا، ان کی موت کا وقت قریب تھا، موت کا وقت قریب تھا، ان کا چہرہ مسکرا رہے تھے، وہ حشاش بشاش سے بڑا خوش تھے وہ۔ تو انہوں نے پوچھا اے ابو دجانہ آخر مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ موت کا وقت قریب تھا، آخری وقت ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ہم لوگوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اے زید، دو عمل کے بارے میں مجھے پکا یقین ہے کہ اس کے ذریعہ میری بخشش ہو جائے گی، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ کون سا؟ فرمایا لا اتکلم فیما لا یعنی، میں نے کبھی بھی ایسی بات بولی نہیں دنیا میں جس سے میرا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیاوی نہ اخروی، فضول بات، لایانی بات، بیکار کی بات میں پڑھا ہی نہیں میں۔ اور ایک بات، قلبی سلیما من کل مسلم، میرا دل نا ہر مسلمان کے تعلق سے پاک صاف ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ کسی نے مجھے ستایا، مجھ پر ظلم کیا، مجھے مارا، مجھے پیٹا، مجھ پر الزام لگائے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، اور میرا دل پاک صاف ہے، کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ رب العالمین ان اعمال کی وجہ سے مجھے معاف کر دے گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کھڑے کہاں ہیں؟ تھوڑے سے عمل کر لیے، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے نمازی اور متقی اور پرہیزگار، اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک صحابی بار بار شراب پیتے تھے، بار بار شراب پیتے تھے، بار بار کوڑے لگتے تھے، کوڑے لگتے تھے، کوڑے لگتے تھے، بار بار لایا جاتا تھا۔ ایک صحابی نے بولے تیرا ستیاناس ہو، بار بار کوڑے لگتے ہیں اور تم واپس آ جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے منع کیا، خبردار ایسا مت بولو، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ایسا بولنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ انسان موت کو یاد کرے میرے بھائیو، موت کو انسان یاد کرے گا تو دنیا کی تمام چیزوں کو ایک طرف رکھے گا، اور اپنا مقصد مجھے جنت حاصل کرنا ہے اور اللہ کے سامنے مجھے اچھا دل لے کر جانا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، انسان سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے، کوئی نفرت انسان سے کر رہا ہے، تو انسان اپنا محاسبہ کرے کہ اس کے عمل میں اخلاص نہیں پایا جا رہا ہے، وہ مخلص نہیں ہے اپنے عمل میں، منافق ہے، ریاکاری، دکھاوا ہے، کہیں نہ کہیں دکھاوا ہے۔ کیونکہ جس کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، تین کام ایسے ہیں، تین کام انسان کرتا ہے تو کوئی بھی اس سے نفرت نہیں کرتا، دل میں اس کے تعلق سے کچھ نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا الاخلاص، سب سے پہلی چیز اخلاص۔ کسی سے کوئی نفرت کرتا، اپنا محاسبہ کرے، سب سے پہلے اپنے نفس کو دوش دے، اپنے نفس کو قصوروار ٹھہرائے، اپنے آپ کو برا سمجھے کہ میرے اعمال میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، اللہ کو پسند نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مخلص آدمی سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، ہر شخص اس سے اچھائی سے یاد کرتا ہے۔ اب جس کے پاس اخلاص نہیں ہے، لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں،
تو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اخلاص کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے لوگ، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جس میں اخلاص ہوتا ہے۔ عمل صالح کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے ملنا پسند کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ کہاں مل جائے اور ملاقات ہو جائے، ان سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، اور جب آ جاتے ہیں تو بڑی خوشی سے استقبال کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ ہر آدمی کو تڑپ ہوتی ہے کہ مخلص آدمی مل جائے اور اس سے ملاقات کا 2 منٹ اور بیٹھو یار، ابھی تو آئے ہو، 5 منٹ اور بیٹھو، کھانا کھا کے جانا۔ اور مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو دعاؤں میں اور محبتوں سے یاد کرتے ہیں۔ انسان اپنا جائزہ لے میرے بھائیوں، باتیں کرنے کو بہت ہے، ایک بات سمجھ میں آ جائے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ کہنا اور سننا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے جو کچھ سنتا ہے کہتا ہے سمینا و اطعنا، مومنوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ہاں اب ہم نے سن لیا، اطاعت کریں گے۔ یہودیوں کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہودی کہتے ہیں سمعنا وعصینا، سنا ہے اب نافرمانی کریں گے۔ مومن جو ہوتا ہے دین کی باتیں سننے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ سمعنا واطعنا انما کان قول المؤمنین۔ مومنوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اب ہم اطاعت کریں گے۔ میں رات بھر بیان کرتے چلا جاؤں اور عمل نہ ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسلام عمل کو دیکھتا ہے، عمل کو دیکھتا ہے اسلام۔ اللہ کے ہاں عمل کون سا ہے، کیسا ہے، اس چیز کا معیار ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی نفرت کو ختم کر دے۔ رب العالمین جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ، دلوں میں نفرت ہوگی تو اللہ قلب سلیم نہیں ہوگا تو دھتکار دی جائیں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کی نفرت کو، میل کچیل کو، کینہ کپٹ کو ختم کر دے۔ باری تعالیٰ تو ہی نفرتوں سے بچانے والا ہے۔ آج تیرے سامنے عہد کرتے ہیں، تیرے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس مجلس سے اٹھتے ہی جتنے لوگوں سے ہم نفرت رکھتے ہیں اے اللہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں۔ کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے اللہ تو بھی ہم اس سے تعلقات نہیں توڑیں گے اللہ۔ اے اللہ تیرے اس مبارک گھر میں جس میں تیرے فرشتے آئے ہیں، تیرے فرشتے گواہی دیں گے تیرے پاس جا کر نام لے لے کر کہ تیرے فلاں فلاں بندے حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ عہد لیا اے اللہ، جنہوں نے بھی ہم سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، چاہے ہماری غلطی ہو چاہے ان کی غلطی ہو اے اللہ، ابھی آج سے ہی کوشش کریں گے، کوشش شروع کریں گے کہ ان سے کیسے تعلقات جوڑ لیے جائیں، ان کو اللہ تیرے خاطر معاف کر دیں گے۔ اے اللہ تیرا کلمہ پڑھا ہے، تجھ کو رب مانا ہے، تیرے نبی کی باتیں سنی ہیں اللہ، تجھے رب مان کر اور تیرے نبی کو رسول مان کر تیرے رسول کی رفاقت چاہنے کے لیے اللہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور آج تک جو پتہ نہیں تھا اے اللہ، لا علمی میں جو گناہ ہوئے ہیں، انجانے میں جو گناہ ہوئے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اس سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری نفرتوں کو ختم کر دے، نفرتوں کو قربان کرنے والا بنا دے، انانیت کو قربان کرنے والا بنا دے، ہماری ایگو کو ختم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما لے، اور جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہیں اے اللہ جنت میں بھی ہمیں اس طرح جمع فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔